للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون۔ انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤں والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات والا ستودہ صفات دے حوالے نال بس ایک بات تے ہی چند گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی سی۔ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال آج بھی حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے، سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے ایک خبر غم میں جس کا پوری دنیا دے اندر میرے سمیت جتھے جتھے بھی اہل سنت و جماعت بستے ہیں سب نو بڑا غم ہے۔ امام المناظرین پروردہ آغوش ولایت شیخ القرآن والحدیث استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسعد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا وصال ہویا کل نماز جنازہ سے دھوبی گھاٹ دے اندر۔
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمانے والی شان ہے کہ قیامت کے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالم اور علم دونوں کی گل ہے، نہیں، علم اٹھا لیا جائے گا۔ مفہوم کی ہے کہ کتاباں رہ گئی لیکن علماء اٹھ کے جان گے۔ مختلف ادوار اندر مختلف علماء اس کائنات کے تشریف لے رہے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اپنے اپنے وقت تے اس دنیا تو واپس جاندے رہے۔ لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جنہ کا جانا اخلاق بعد کے اندر پھر نہیں ہوتا۔ انہاں نفوس قدسیہ کے اندر ایک ذات حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ نے ہر محاذ سے مسلمات اہل سنت اور عقائد اہل سنت اور نظریات اہل سنت کا اس طریقے نال دفاع کیتا کہ شاید اس طرح دفاع کر کوئی نہیں سکیا اور آئندہ کی خبر نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن چونکہ عقیدہ حق ہے نا، یہ ترویج و اشاعت نہیں روکے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نال اللہ کے فضل و کرم نال ہوتی رہنی۔ لیکن تواڈے ذمہ یہ عوام اہل سنت کے ذمہ کہ جڑے علماء دنیا کو تشریف لے جا چکے ہیں انہاں دی بخشش واسطے، درجات کی بلندی واسطے دعا ضرور کریا کرو، اور جڑے موجود نے علماء حق انہاں دی صحت تندرستی اس واسطے دعا لازمی کریا کرو، اور اپنے علماء نال محبت کرنا سیکھو، اپنے علماء کو تعلق تشریح اور تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ میں ایک حدیث شریف سنا دینا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُعْبُدُوا عَالِمًا، فرمایا پہلی گل یہ کہ تو صبح اس حالت میں کر کے تو عالم دین ہوئے، عالم دین ہوئے۔ اور ایک روایت کے الفاظ بھی نے کون عالمہ، تو عالم دین بن جا، تو عالم دین بن جا۔ اچھا اگر عالم دین نہیں بن سکیا پھر تیرے واسطے ایک اور بھی رستہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رستہ کی میرے واسطے؟ فرمایا او متعلما، اگر عالم دین نہیں بن سکیا پھر طالب علم بن جا، دین نو حاصل کرنے والا بن جا، اور علماء کے سامنے بیٹھ والا بن جا، اساتذہ کرام کے سامنے ذانو علم طے کرنے والا بن جا۔ فرمایا او متعلما، طالب علم بن جا، دین کا طالب بن جا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکیا، عالم دین نہیں بن سکیا، طالب علم نہیں بن سکیا، فرمایا او مستمعا، پھر اپنے علماء نو سننے والا بن جائے، اپنے علماء نو سننے والا بن جا۔ اگر عالم بھی نہیں بن سکیا، طالب علم بھی نہیں بن سکیا، علماء کو سننے والا بھی نہیں بن سکیا، فرمایا چوتھی بھی تیرے واسطے ہے، او محبا، پھر چوتھی گل یہ
کہ اپنے علماء نال محبت کرنے والا بن جا، انہوں دا محب بن جا، انہوں نے عقیدت کے رشتے رکھ، انہوں نے پیار کا رشتہ استوار کر۔ فرمایا وَلَا تَقُلِ الْخَامِسَةَ، فرمایا پنجواں نہ بنی، فتح لکھ ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ پانچواں انسان کیا بن سکتا ہے؟ عالم دین نہیں بنا، طالب علم نہیں بنا، علماء کو سننے والا نہیں بنا، علماء سے محبت کرنے والا نہیں بنا، پھر پانچواں کیا بن سکتا ہے؟ علماء پہ تنقید کرے گا، علماء پہ کیا کرے گا؟ تنقید کرے گا۔ فرمایا یہ تجھے برباد کر دے گی، علماء پہ تنقید تجھے ہلاک کر دے گی، اور تجھے خبر بھی نہ ہوگی کہ میری بربادی کا سامان تیار ہو گیا۔ فرمایا خبردار خبردار، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا ایک عبادت گزار نے میری امت کے عالم دین کی فضیلت ایک ہے جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تواڈے سب تو کم ترین درجے والے میں فضیلت ہے۔ ایک عالم دی عابد ہوتے، ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا پیا، اور ایک عالم دین ساری رات مبادہ کرتا پیا، قرآن و حدیث دے نکات تلاش کرتا پیا، تاکہ میں صبح درس دینا ہے، وہ پڑھتا پیا، محنت کرتا پیا، دین مدین واسطے، اللہ دے دین اسلام واسطے۔ فرمایا کہ تواڈے وچوں سب تو کم درجے والا جڑا ہے نا، وہ تے جویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، انہیں اس عالم کی اس عبادت والے انہیں فضیلت ہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی؟ ایک حدیث شریف اور سن لیں۔ فرمایا کہ جو میری امت کا عالم ہے، جو میری امت کا عالم ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہیں جیسے ستارے۔ ستارے ٹمٹماتے ہیں نا، روشنی دیتے ہیں، میری امت کے علماء زمین کے لیے ستارے۔ اور جس بندے نو کوئی کام نہیں، انہوں سوکھا کام میں تنقید، تے جدی تنقید کوئی نہ چلے او دی تنقید عالم دین ہوتے، گھر دے کسے فرد تے وہ تنقید نہیں کر سکتا۔ علماء تو تنقید آسان ہے۔ اور استاد محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب بیٹے کس تھے؟ فقیہ عصر بقیت السلف حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ دی کتاب آب کوثر، اور مفتی امین صاحب رحمت اللہ فرماتے ہوندے سن میرے اللہ دے جننے میرے احسانات نے، انہاں احسانات وچ دو بڑے عظیم احسان نے۔ ایک احسان ہے کہ اللہ نے میرے کو آب کوثر رکھوائی ہے، تے دوسرا احسان ہے میرے پتر سعید احمد اسد عطا فرمایا۔ ہاں بیٹا مینوں سعید احمد اسد عطا فرمایا۔ پھر جننے بچے سارے ہی علماء، علامہ محمد کریم سلطانی صاحب دیکھ لو مدہ ذلہ العالی، حضرت قبلہ کاری مسعود احمد حسان صاحب مدہ ذلہ العالی، انہوں نے دیکھ لو، جتنے بھائی سارے علماء سارے فضلاء، لیکن جو مقام اللہ نے اس امام المناظرین رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا، وہی مقام بھی کسی نے عطا فرمایا۔ ایک ہوں نا فلانے دا پتر ہے، کیا شان ہے بھائی، یعنی انج نہیں کہ سعید احمد اسد پیدا ہوئے جی مفتی محمد امین صاحب کے بیٹے نے، یہ تو بچپن کی بات ہے، ان کے بیٹے ہیں جی، لڑکپن کی بات ہے، ان کے بیٹے ہیں جی۔ جب علم پڑا
خود علم کے شناور بنے، قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، فقہ کو سمجھا، تو پھر مناظرے کیجئے۔ کوئی بات عقیدہ چند لمحات کے لیے بھی آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا تھا، چند لمحات کے لیے۔ پورے مناظرے تو اور بات ہے، لیکن جتنے کیے سب جیتے۔ بولیے بولیے بولیے، جتنے مناظرے کیے سب مناظرے جیتے، کیونکہ ہار مقدر میں تھی نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست اقدس آپ کے شانے پہ ہوتا تھا جی، کوئی نہیں ہارا مناظرہ، لیکن شناخت کیا بنی؟ امام المناظرین۔ اپنی شناخت خود تھے، یہ نہیں، یہ بات کی بات ہے کہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے جگر اس وجہ سے شناخت نہیں، اپنی شناخت اللہ نے ان کو خود عطا فرما دی۔ یہ ایک علیحدہ شان ہے حافظ قرآن ہونا۔ سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ۔ ایک حدیث بخاری شریف کی بھی سن لیں، پھر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 16 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ جس واسطے بھلائی دا ارادہ کردا ہے انہوں دین دی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ کیا سمجھے؟ اللہ جدے واسطے بھلائی دا ارادہ کردا ہے اللہ انہوں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اللہ انہوں عالم دین بنا دیتا ہے جدے واسطے اللہ بھلائی دا ارادہ کردا ہے۔ پھر عالم بھی ہو، فقیہ بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، شیخ التفسیر بھی ہو، شیخ القرآن بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، پھر امام المناظرین بھی ہو، پھر جامعہ امینیہ رضویہ کا گلشن بھی آباد ہو۔ سبحان اللہ، کتنے طلبہ، میں خود باقاعدہ آپ کے پاس پڑھا ہوا ہوں۔ پہلے بیرشی میں تعلیم حاصل کی، پھر 98 سے لے کر آج تک، یعنی ابھی ان دنوں تک استاد محترم کے پاس آنا جانا تھا، اتنے سالوں سے۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا تھا، جب پہلا جمعہ میں نے یہاں مرکزی جامع مسجد بغدادی میں پڑھایا، پہلا جمعہ 14 سال پہلے پہلا جمعہ جب یہاں پڑھایا تو میں یہاں سے جمعہ پڑھا کے سیدھا استاد محترم کے پاس گیا۔ ہم 4 ساتھی تھے، سانگلہ سے میرے ساتھ 3 ساتھی اور تھے، چوتھا میں تھا۔ جب گئے استاد محترم بڑا خوش کہ تو فیصل آباد میں آ گیا، بڑے خوش تھے، فرماتے تھے اب میرے پتر دے پار نکلن گے۔ ہاں استادہ فرمایا ہون میرے پتر دے پار نکلن گے، بیٹے کیا کھانا ہے، کیا بنواؤں؟ میں نے کہا حضور آپ کو تو یاد ہے نا کہ جب میں آپ کے پاس آیا کرتا تھا پڑھنے کے لیے، دورہ قرآن کرنے کے لیے، تو حضور اس وقت کھانا تو آپ کا آتا تھا لیکن میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ میں اسپیشل سانگلائل سے آتا تھا، باقی لڑکے یہاں رہائش پذیر ہوتے تھے، میں ادھر سے آتا تھا اسپیشل ہر روز، تو حضور میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھا لیا کرتا تھا۔ تو میں نے فرمان لگے پترے بھی یاد ہی کہ میری روٹی میرے نہ بہت ہی تو کھا گیا تھا۔ میں کہا حضور میں نے سارا یاد ہے، انیا محبتہ تو میں نے فرمان لگے کی کھانا ہے، دیکھو کرم، دیکھو مہربانی، دیکھو شفقت۔ فرماندے نے گھر فون کیتا لنگر خانے، اما جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ فون کیتا آپ نے
فرمایا کہ جو جو پکا ہے تازی روٹی بنا کے نیچے بھیج دو. لو پکا کیا تھا؟ سوچ بھی نہیں تھی کہ جو پکا ہوا تھا چھوٹے پائے. بھائی ایسے بھی بغدادی مسجد جمعہ پڑھا کے آخر گئے سن جی. چھوٹے پائے ساگ پھر مٹن علیحدہ اور مکس سبزی علیحدہ. فرماندے نے پتر کافی یہ. میں کہ حضور کافی بھی ہے، وافی بھی ہے اور شافی بھی ہے، یہ ٹھیک ہے. جب اماں جی حضور یعنی استاد محترم کی اماں جی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ، جب ان کا ختم شریف ہوتا تھا تو مجھے بھی 2 دفعہ گفتگو کی سعادت حاصل ہوئی. استاد محترم فرمانے لگے تقریر ہوئے یا نہ ہوئے ناغا نہیں کرنا، آنا ضرور ہے. ایک دفعہ اسے موقع تے میں حاضر ہویا، بارش ہوئی، بڑی بارش، گلیاں چ پانی، وہ جتھے لنگر شریف دا اہتمام سی وہ ایک گھر سی کوٹھی اسے گلی دے اندر. اس وقت مجھے یاد ہے کہ شیخ القرآن حضرت بابا جی علامہ منیر احمد یوسفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ تھے ساتھ. ان کا خطاب تھا، وہ درس قرآن دیا کرتے تھے، درس قرآن کی صورت میں انہوں نے خطاب کیا. تو جب کھانے کے لیے تشریف لائے نا وہ بھی، تو استاد محترم مجھے فرمانے لگے کتنے بہ کے روٹی کھانی ہے. میں کہا حضور میں اتنے بچیاں نہ بہ کے کھا لینی ہے. وہ فرمایا پتر اللہ نے مقام جو دیتا ہے، استاد فرمانے لگے اللہ مقام جو دیتا ہے تو پھر آ ساڑھے نال ہی بہ کے کھا. اکالی میں ایک ساتھی فون کر کے میں دس رہا سی، میں استاداں دی شفقتاں دس رہا، فون کر کے دسے کہ میں کہن لگا جی وہ بچہ بھی میں استاد محترم ہی آندا ہے. وہ میں کہن لگا پڑھدا اتنے جامعہ امینیہ رضویہ وچ، تو میں کہن لگا کہ استاد جی استاد محترم فرماندے ہوندے سن اطال مسترجی میں چنگا بڑا لگدا ہے. میں کہ یہی تے گل ہے، انہاں دی نظر ہے، انہاں دی نگاہ ہے، انہاں دا فیض ہے. بہرحال بڑیاں باتاں نے کتے کلیاں بہ کے کران گے، بڑیاں باتاں نے آپ دے بارے چ. تے جیڑا علم، جیڑی ذہانت، جیڑی متانت تے جیڑا روح و دبدبہ اللہ نے آپ کو دیتا سی وہ بھی رب نے کسی کو عطا نہیں کیتا. بہ جانا تے روح جدو سٹیج آ جائے تے ممبر شریف تو علاوہ بہو اس طرح لگتا جی میں دوست کے کول بہ گیا. یہ پیار، یہ محبت، طلباء نال شفقت ہی شفقت. اللہ اکبر. بہرحال یہ تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. تربیت کرنے والے بھی تو مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں. تربیت بھی تو انہوں نے فرمائی ہے نا. بہرحال اپنے علماء کے لیے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمریں دے اور ایک ایک لمحہ دین کی خدمت میں گزرے. جی ہاں. حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ چراغ ہے. اللہ اکبر. حقیر جان کے بجھا دیا تو نے، حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی.
اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے کہاں بات چھوڑی تھی یاد ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر جلوہ کر رہے میں ذرا کار کو صاف کر بولیے 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 اب عشق پہلے علم تھا اب عشق شروع ہو گیا پہلے علم کی بات ہو رہی تھی علماء کی بات ہو رہی تھی اب عشق کی بات سنیں یہ تھا عشق اچھا کبھی باپ کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ جائے بیٹا ساتھ ہو کچھ چیز لگ جائے بیٹا ساتھ ہو خون نکلنے لگے تو کبھی بیٹے کو فوری یہ خیال آیا ہے کہ میں اپنا ہینڈ کرچیف رومال نکال کے ابا جی کا پاؤں صاف کر دوں فوری طور پہ بیٹا دائیں بائیں دیکھے گا کہ کہیں کوئی چیز کو شاپر کو ٹیشو نظر آ جائے وقتی طور پہ ذرا صاف کر دے یہ ہے باپ اور بیٹے کی محبت اور ادھر ہے نبی اور امتی کی محبت امتی بھی کیسا جو صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ ہاتھ سے صاف کر دوں نہیں امامہ شریف اتار دیا انہاں کیا بھی اس طرح ساریاں لبیاں محبوب دی وجہ نہ میں ایک تاج سنبھالی رکھا تے غار نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اچھے طریقے نہ صاف نہ کرا ایک عشق دی چادر تے داغ ہے یہ داغ ابو بکر کو نہیں لگن دے گا پھاڑ دے رہے کپڑے سوراخ بھی بند کر دے رہے غار بھی صاف کر دے رہے سارے سوراخ بند ہو گئے یا ایک باقی گیا یا دو باقی بچے جی ایک کے تے ایک تے اڈی رکھی جی دو نے تے دو تے اڈی رکھی ہون عرض کیتا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی ان اندر تشریف لے آؤ تسی ان اندر تشریف لے آؤ میں تسلی کر لئیے بالکل غار صاف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اندر آ جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اوندیاں چوڑی بچھا دیتے کیوں اللہ دے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ دے اثرات نے ایڑی جڑی ہے نا سراغ ہوتے رکھے آپ چوڑی بچھائی بازو سدھا کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ذرا آرام فرما لو چک کے صدیق تساں دے آندا تے محبوب نو آندے آرام کر لو اینو آندے عشق اینو آندے پیار اینو آندے محبت ایتھے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر انور رکھیا لو جی دو ہستیاں جنہاں نے گودی وچ اس طریقے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر رکھیا ہے تے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیتا ہے ایک غار ثور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مقام سبا ہوتے غزوہ خیبر تو واپسی ہوتے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خدمت ہو گئی مازاق دے کاجل والیا ودوحا دے چیرے والیا بلیاں دیاں ظلفہ والیا آمین دیا کھلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام آئے اللہ نے فرمایا میں نے تین چیزاں پسند نے جبریل آنے نے میں نے تین چیزاں پسند نے وہ تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بیٹھے ہوئے نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تین چیزیں پسند نے فرمایا پہلی چیزیں پسند ہے اطیب خوشبو النساء حلال بیویاں
فرمایا تیجی شے پسند و جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک اللہ نے نماز کے اندر رکھ دی ہے۔ اے علی المرتضی تینوں دن کیڑیاں پسند نے؟ عرض کردے نے سونیا مینوں آ کے پسند نے، تفصیل وچ جاواں تے باقی گفتگو انہاں تیناں چیزاں دی ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے عثمان تینوں کیڑیاں پسند نے؟ انہاں دسیا سونیا مینوں اے چیزاں پسند نے۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تانوں کیڑیاں پسند نے؟ عرض کردے نے سونیا مینوں اے چیزاں پسند نے۔ اے ابو بکر جی آقا حکم ہوئے پر میں دسو تانوں کیڑیاں چیزاں تین پسند نے؟ عرض کردے نے سونے چہرے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ساریاں نے اپنیاں دسیاں نے، اور میریاں تین چیزاں پسند جڑیاں مینوں نے انہاں دے بارے جو وضاحت دے وے۔ عرض کردے نے سونیا پہلی چیز اے وے ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میرا دل کردا ہے عائشہ بیٹی میری ہوے تے بیوی تہاڈی بن جائے۔ عائشہ دی میری ہوے پر بیوی تہاڈی بن جائے، اللہ نے خواہش پوری کر دیتی ہے۔ دوجی آندے نے پسند دے انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا دوجی شے پسند دل میرا یہ کردا ہے مال میرا ہوے جھاڑو دے کے پوتر پھیر کے ہر شے دے آ کے تھوڑے قدماں وچ قربان کر دیا۔ میرے اللہ نے غزوہ تبوک دے ویلے ایدی خواہش صدیق پوری فرما دیتی ہے۔ فرمایا ابو بکر ان تیجی خواہش دس کی ہے۔ عرض کردے نے کملی والیا تیجی خواہش میری ہے نظرو الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تیجی خواہش ہے اکھاں صدیق دیاں ہوئے چہرہ تہاڈا ہوئے تسی بیٹھے رہو میں ویکھدا ہی۔ النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جی خواہش ہے اکھاں صدیق دیاں ہون چہرہ میرے حبیب دا ہوئے تسی بیٹھے رہو میں ویکھدا ہی رہواں۔ دل کرتا ہے سونیا ہر ویلے دل کرتا ہے سونیا ہر ویلے سونیا کبھی ویلا آ جائے خواب اندر ویلا آ جائے یا جاگدیاں دیدار ہو جائے میں تینوں کول بیٹھا کہ میں تک رہواں تینوں کول بیٹھا کہ میں تک رہواں تینوں کول بیٹھا تینوں کول بیٹھا کہ میں لولو میرا اکھیاں ہو جامن لولو میرا اکھیاں
दारवा तेनू कोल तेनू कोल बिठा मैं तक दारवा आका तेनू कोल बिठा के मैं तक दारवा तेनू कोल बिठा के मैं तक दारवा तेनू कोल बिठा के मैं तक दारवा लूलू मेरा अखियां ओ जान मोहता जिना मैं एक अख दारवा बस दिल करना तेनू कोल बिठा के मैं तक दारवा तेनू कोल बिठा तेनू कोल बिठा के मैं अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जदों निटानियां ने फिर चुक लेनियां ने फिर गोदी पा लेनियां ने जिन्हों सीने ला के दुध पिलानियां ने नाले चेहरे ते हाथ फेरदियां ने नाले वारी वारी जानियां ने ए आंदियां होंदियां मैं तेनू कोल बिठा के मैं तक दी रवा तेनू कोल बिठा जिन्ना वेखिया है उन्ना ए आखिया है फरमाते ने वेखण वाले की आंदे ने वा अहसनु मिन कलम तरकत तो आईनी वा अजमल मिन कलम तले निसाउ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले आईबिन का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ तुआडी वर्गा मेरी आंख ने किते वेखिया ही नहीं आंख वेखे भी किवें तुआडे वर्गा सोना किसे मां ने जमिया ते अल्लाह ने हर ऐब तो पाक पैदा कीता है जिवें तुसां चाया अल्लाह तुहाडी मर्जी के मुताबिक तुहानू बनाया है जिन्हों एडा सोना है फिर की अर्ज असी कह लईए आका तेनू कोल बिठा के मैं तक दारवा तेनू कोल बिठा उस्ताद मोहतरम इमाम मुनाज़रीन हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद असद साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्हों कब्रे अनवर दे अंदर जलवागर होए होंगे मुनकर नकीर आए होंगे पुछदे होंगे रोशन क्या दी है कुरान पढ़ सुनांदा रहा हदीसां पढ़ सुनांदा रहा सहाबा दी अज़मत दा दिफा करदा रहा अहले बैत किराम दी अज़मत दा दिफा करदा रहा औलिया रब्बानीयीन उन्हां दी अज़मत दा दिफा करदा रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत नु इत्तेफाक को इत्तेहाद दा दरस देंदा रहा वा ते मैं ए यादा रहा वा सोहणिया कदी सामने आ जाओ ते सही दस दे याद आए कमली वाले मैं तेनू कोल बिठा के मैं तक दारवा तेनू कोल बिठा के मैं तक दारवा तेनू कोल बिठा सवाल जवाब हो गए होंगे इंशाअल्लाह कामयाबी जड़ी है वो मुकद्दर बन गई होगी इंशाअल्लाह खिड़कियां जन्नत दियां खुल दियां होंगियां इंशाअल्लाह मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम करके जिन्हों वापस तशरीफ ले जान लगे होंगे ते सईद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह ये यज कीता होएगा आजाद दे काजल वालिया जरा ठहर जाओ मेरा दिल करदा मैं तेनू कोल बिठा के मैं तक दारवा तेनू कोल
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر دینے پہ تے جی پر کے کر دینے پہ میرے اللہ نے وہ پرانی خواہش تیسری خواہش پوری کر دیتی ہے اے ابو بکر ہجرت دا بیگا یا لین دے غارِ سور وچ ایک وری میرے حبیب نو جان پھر میں تیری خواہش اتھے پوری کرانگا رب نے خواہش صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری فرما دیتی ہے جی پر کے ویکھیا نے رج کے ویکھیا نے ان ویکھیا نے اتھے تیجا ہے ہی کوئی نہیں انہوں کافران دے پیر نظر آن لگ پہ کافر تلاش کر دیا پہنچن لگ پہ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونیا کافر آ رہے نے فرمایا فکر نہ کر لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڑے نال غم نہ کر فکر نہ کر اللہ ساڑے سارے بولو نا اللہ ساڑے یہ نہیں فرمایا ان اللہ معایا اللہ میرے نالے ابو بکر کو فکر نہ کر اللہ میرے نالے نہیں فرمایا اللہ ساڑے نالے ابو بکر تیرا کی خیال ہے انہاں گھوم دے بارے جنہ میں تیسرا رب ہوئے کیوں فکر کرنا ہے غم نہ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھروں کوئی منظر عاشقانہ ادھروں سب اپنا کام کرن لگ پیا ڈنگ تے ڈنگ مارن لگ پیا لیکن صدیق پاک تواڈے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نچھاور ہو جائیے قربان ہو جائیے نہ سیگی دی نہ پیر ہٹایا کیوں اس واسطے صدیق پیر نہ ہٹائیں کتے جسم حرکت نہ ہوئے محبوب دے آرام وچ خلل نہ آیا جائے رک جا میرا حبیب آرام کرتا ہے پیا سب بھی بار بار ڈنگ مارتا ہے پیا آندا ہوئے گا میں ابو بکر کوئی نواں نہیں بڑا پرانا ماں عیسیٰ علیہ السلام دے دور تو ٹریا ہونا پیا تے پوچھیا سی عیسیٰ علیہ السلام بولو آپ زمان نبی دا دیدار کرنا ہے کی تدبیر ہے تے انہاں دسیا سی اے غار سور دی ایتھے انہاں آئی انہاں کا بڑا پرانا ٹریا تے بڑے اوکھے پینڈے کر کے ایتھے پہنچیا ماں پر پتہ نہیں سی مشکل منزلاں پینڈے اوکھیڑے آکے سجنا نے لائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد لو جی وہ مال ہے باقی انشاءاللہ اس کو